السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیسے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے؟ وہ اس وقت سوچے سمجھے بغیر بول رہا تھا۔ اس میں اس کا اپنا قصور نہیں تھا۔ اس کی منگیتر جس کے لیے وہ 5 سال بعد اپنے ملک واپس لوٹا تھا تاکہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکے، اسے اپنی وہ محبت دے سکے جو وہ دینے کا اتنے عرصے سے ارادہ رکھتا تھا، مگر جواب میں اسے یہاں پر آ کر صرف اور صرف مایوسی اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نرمین نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جب اسے ساری حقیقت سمجھ میں آئی تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی، مگر کسی کو اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اپنے اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ احمد تھوڑے ہی فاصلے پر خاموش کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ سے زبان ہی کھینچ لی ہو۔ پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تم کیوں خاموش ہو؟ کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ ان کو بتاؤ کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں چل رہا۔ میں نے تو تم سے آج تک کبھی بات بھی نہیں کی، اور مجال ہے جو میں نے کبھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ پلیز بتاؤ نا احسن کو۔ وہ روتے روتے وہیں پر بیٹھ گئی۔ چچی تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئیں اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی، اے لڑکی، اب بہت ہو گیا ڈرامہ۔ ہم نے تمہاری بہت فضول باتیں سن لی ہیں، لیکن اب تمہاری مزید کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ میں نے تم پر یقین کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم باقی سب لڑکیوں سے مختلف ہوگی اور میری عزت کا خیال رکھو گی، لیکن تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی نکلی۔ ارے تم لوگوں کو تو جیسے موقع چاہیے ہوتا ہے، بس موقع مل گیا اور تم لوگ اپنی حد کراس کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ وہ اس وقت تلخی کی انتہا کر رہی تھی۔ نرمین تیزی سے بھاگتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی، امی، آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، آپ نے تو میری پرورش کی ہے، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتی۔ کم از کم آپ تو میری بات کا یقین کر لیں۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے تھے اور ایک امید اور یقین سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن آمنہ بیگم نے بھی اپنے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے آزاد کروایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غراتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی اپنی سگی ماں، جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، اسے لگتا تھا کہ اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی تو یہ عورت اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ آج اسی عورت نے سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ چچی کو تو جیسے موقع چاہیے تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، اب جلدی سے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور اس گھر سے نکلو، کیونکہ اب تمہاری یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ باہر سارے مہمان اکٹھے ہیں۔ اگر انہیں اس واقعے کے بارے میں پتہ چل گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی شادی پر کسی قسم کا کوئی تماشا بنے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے کر جاتی، احمد اونچی آواز میں چلایا کہ ابھی اور اسی وقت اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ سب لوگ ہی یکدم گمسم ہو گئے۔ احسن تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا کہنے لگا، کیا تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یا تو نے مان لیا ہے کہ تو نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اور تم لوگوں کا آپس میں چکر چل رہا تھا؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ کیا تم بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش نہیں کی اور تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کیسے کسی دوسرے شخص سے بات کی جاتی ہے؟ تم تو اس وقت مجھے پڑھے لکھے نہیں بلکہ ایک جاہل گوار انسان معلوم ہو رہے ہو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ احسن کا پارا غصے سے گھوم گیا۔
اس نے آگے پیچھے دیکھے بغیر ہی احمد پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی، لیکن وہ بھی جواب میں اس کے اوپر چڑھ کر اسے مار رہا تھا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر گھر کے بڑے پریشان ہو گئے۔ چچا جان بھی وہاں پر آ گئے اور اپنے بیٹے کو چھڑاتے ہوئے سامنے کھڑے احمد پر چیختے ہوئے بولے، تمہیں کیا میں نے اس وجہ سے شادی پر بلایا تھا کہ یہاں آ کر یہ تماشا شروع کر دو؟ ارے اتنے عرصے کے بعد تمہارے باپ کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی اور میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے غلط تھا۔ پھر انہوں نے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا، تم بھی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اگر تمہاری پرورش کرنے کے بجائے میں تمہیں جان سے مار دیتا تو شاید آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب میرا اپنا ہی قصور ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تمہارے لیے میرے پاس صرف اور صرف اب ایک ہی بات ہے کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہارا وجود اب یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے نہ صرف سب گھر والوں کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب تم میرے بیٹے کے دل سے بھی اتر چکی ہو۔ اب اگر تم یہاں پر ہوگی تو تمہیں صرف اور صرف ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے احمد پر ڈالی اور نفرت آمیز لہجے میں کہا، اب اپنے عاشق کے ساتھ جاؤ اور جا کر اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ یہ تماشا یہاں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے اس وقت ہی مضبوطی سے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور سب لوگوں کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولا، آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ نیک اور باعزت لڑکی آپ کے درمیان موجود رہے یا پھر وہ آپ کی نسلوں کو سنوارے۔ آپ جیسے جاہل لوگوں کے لیے صرف اور صرف جاہل عورتیں ہی ہونی چاہیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ننہال اس قدر بے عزت اور بے غیرت ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک نظر مومانی پر ڈالی اور عجیب سے انداز میں بولا کہ جس عورت پر آپ اس قدر یقین کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، مگر کیا ہے نا کہ میں نہیں چاہتا کہ فی الحال اس کا راز سب کے سامنے کھلے۔ میں چاہتا ہوں یہ اس وقت ذلیل و رسوا ہوں جب ان کے پاس مدد کے لیے کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد اس نے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے کر گیا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس پر چیختے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں نے اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گاڑی میں دھکا دیا اور گاڑی کو لاک لگاتے ہوئے دوسری جانب سے آ کر بیٹھ گیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اس گھر کے سب لوگ ہی پاگل ہیں اور تم کچھ زیادہ ہی بے وقوف ہو۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی تھی کہ تمہاری چچی جان چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کی بیوی بنائیں؟ اسی وجہ سے ہی تو انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے منگیتر کا سوال ہے تو میں اس کی نظروں کو بدلے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ اگر اس کو تم سے واقعی محبت ہوتی تو وہ سب لوگوں کے سامنے تمہارا سہارا بنتا اور سب کو یہ کہتا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے یہ میرا یقین نہیں توڑے گی، اور کسی کو بھی اس کے بارے میں فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے تمہارے کردار کی دھجیاں اڑا دیں اور تمہیں تمہاری اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ کیا تمہارے نزدیک یہ محبت ہے؟ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ وہ یہاں پر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب جاتے ہوئے ایک لڑکی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اور جس کے ساتھ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کے نصیب میں کیا ہونے والا تھا۔ اس کے ذہن میں کرن کا چہرہ گھوم رہا تھا جو اس کی کزن تھی اور برسوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اور بہت جلد ہی دونوں نکاح کرنے والے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سب لڑکیوں کی فطرت ایک جیسی ہی ہوتی ہے،
اسی وجہ سے پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی بات کا یقین دلا پائے گا یا نہیں، اور پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ اگر وہ واقعی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تو وہ اسے مل جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ اب یوں ہم کسی انسان کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے۔ زندگی ایک جگہ پر ٹھہر جانے کا یہ کسی دوسرے انسان کے پیچھے بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی تو بڑھتے چلے جانے کا اور اپنا راستہ تلاش کرنے کا نام ہے۔ جب اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے۔ سردار صاحب چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے، تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے ہو؟ تم نے تو وہاں پر 3 دن رکنا تھا، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ ایک ہی سانس میں انہوں نے نہ جانے کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اسی وقت کرن بھی وہاں پر آ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنی کزن کو دیکھا اور ابا کو کہا، کیا میں آپ سے تنہائی میں بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے فوراً کہا کہ اس لڑکی کا بہت خیال رکھیں اور اس کو اس کا کمرہ بھی دکھا دیں۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو اسے فوراً وہ چیز لا کر دیں۔ یہی ہدایت اس نے اپنی محبت کو بھی کی تھی۔ پھر وہ باپ کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے جن لوگوں سے دشمنی ختم کی تھی اور جن لوگوں پر دوبارہ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان لوگوں نے آپ کے بیٹے کے کردار کو کچل کر رکھ دیا تھا، اور وہ اس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، یا پھر وہ ہیں ہی اتنے تنگ ذہن۔ کمرے میں جاتے ہی وہ فوراً شروع ہو گیا تھا۔ سردار صاحب نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں پتا ہے کہ مجھے پہیلیاں بجھانے کی عادت نہیں ہے، صاف صاف مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ صاف صاف یہ ابا جان کہ ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں ان کی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ میں اسٹور روم میں گیا تھا کیونکہ مجھے وہاں سے اپنا بیگ اٹھانا تھا۔ ملازم نے میرا بیگ وہیں پر رکھ دیا تھا۔ کپڑے چاہیے تھے، وہ پریس کرنے تھے، وہی نکال رہا تھا۔ اچانک ہی ایک لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ ابھی میں نے پلٹ کر اسے دیکھا ہی تھا کہ دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، مگر مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر ہی بند کیا تھا۔ کوئی نرمین کو پھنسانا چاہتا تھا۔ ابھی میں سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا، اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ آج سے پہلے میرا اس طرح کی صورتحال سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں خود بھی بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیا اس کے پاس جاؤں۔ اس وقت دروازے کی ہوش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی غلط خیال میرے دل کے اندر موجود تھا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف اس کی فکر ہو رہی تھی کہ میں کسی طرح اسے ہوش میں لے کر آؤں۔ ابھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھا ہی تھا اور اس کے چہرے کو تھپکا ہی تھا کہ اچانک ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور ان کی چچی جان اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی، ہائے غضب ہو گیا، لڑکے نے ہماری لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پھر اس کی کچھ کزنیں کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور اسے لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے انہوں نے اپنی عدالت میں حاصل کر لیا۔ میں انہیں یقین دلا دلا کر تھک چکا تھا کہ جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے اور حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، مگر مجال ہے جو انہوں نے میری بات پر یقین کیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ سردار صاحب جو کافی دیر سے اس کی بات سن رہے تھے، وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آنے لگے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان کی اتنی ہمت کہ انہوں نے میرے بیٹے پر الزام لگایا۔ بابا جان، صرف الزام نہیں لگایا کہ اس لڑکی کو بھی میرے ساتھ اس گھر سے بے دخل کر دیا اور اس کا نکاح بھی میرے ساتھ پڑھوا دیا ہے۔ یہ بات میں صرف اور صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اس بارے میں کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کرن کو تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کس قدر سینسیٹیو ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے۔ یہ بات تو اسے اندر تک کھا جائے گی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی اچھی وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، مگر شاید قسمت کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی زندگی میں دوبارہ سے ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے پتہ چل ہی جائے گا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے خود بتا دو تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ تم ویسے بھی اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی تم نے اسے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ جی ایسی ہی بات ہے، مگر میں پھر بھی بہت زیادہ ڈر رہا ہوں۔ چلو اگر تم یہ بات نہیں بتا سکتے تو میں خود ہی جا کر اسے بتا دیتا ہوں اور اسے سمجھا بھی دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ سمجھ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہاں پر کرن کو بلا لیا اور اسے کمرے سے باہر نکل جانے کے لیے کہا۔ ابھی انہوں نے نکاح کا نام ہی لیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تایا جان، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص ہے، اسی وجہ سے ہی تو وہ اسے اس کا اتنا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مگر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں اس گھر میں رہوں گی۔ میں اپنی سوتن کو یہاں پر بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی اور اس بات کا سردار صاحب کو احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ وہ اسے تسلی دینے لگے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، میں آپ کے دل کی حالت کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ اپنے محبوب کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا بلا شبہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، مگر آپ کو اس لڑکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ تو آپ سے آپ کی محبت چھین سکتی ہے اور نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ ارے وہ تو ایک معمولی سی عورت ہے جو بہت بے بس ہے اور اسے اس وقت سہارے کی اور ایک چھت کی ضرورت ہے۔ میں بہت جلد ہی اس کے گھر والوں سے بات کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ نرمین کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسی وقت ہی احمد کمرے کے اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، آج کے بعد یہ تمہارا کمرہ ہے اور تم اسی میں رہو گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ اب اسے اس سے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا اس نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور اب وہ اس کا شوہر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ بول پڑا، اب مجھ سے شرمانے کی یا ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ بات صرف کاغذوں تک ہی محدود رہے تو اچھا ہے، کیونکہ میں نے تم سے نکاح صرف اور صرف مجبوری کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر اس وقت میں تمہیں نہ اپناتا تو تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہو۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس نے بے دردی کے ساتھ اس کا رشتہ صرف کاغذوں تک ہی محدود کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ ہنسی تو اسے اپنی ذات پر آ رہی تھی جس نے فوراً ہی کسی ایسے انسان کے ساتھ توقعات وابستہ کر لی تھی جس انسان کو اس کی ذات کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، وہ دوبارہ سے بول پڑا، میرے سامنے یوں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے اپنی محبت کے علاوہ کسی کے آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف وہی ہے جو میرے دل کی ملکہ ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے دل میں کسی کو بھی رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تمہیں میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں سب کچھ اچھے سے کلیئر ہو جائے اور تم اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی پال کر خود کو بعد میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم جب تک چاہے یہاں پر رک سکتی ہو اور جہاں چاہے وہاں پر جا سکتی ہو۔ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی آج تک نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے دوبارہ سے جاتے ہوئے شخص کو مخاطب کیا اور اسے کہا کہ میں دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے FSC تک پڑھائی مکمل کی تھی، لیکن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی خواہش تھی۔ گھر والوں نے داخلہ نہیں کروایا کیونکہ وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے 1 سال سے۔ احمد نے اسے بات مکمل کرنے کی اجازت ہی نہیں دی اور بول پڑا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کل ہی میں تمہارا داخلہ کسی اچھی یونیورسٹی میں جا کر کروا دیتا ہوں۔ اس نے نکاح کا تو ذکر کیا تھا لیکن طلاق کی کوئی بات نہیں کی تھی اور اسی کی ہی اسے تھوڑی سی تسلی تھی۔
جب وہ شخص اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا اور جب اس شخص نے اس کے ساتھ آواز اٹھائی تھی تو وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا۔ آج سے پہلے کسی کے لہجے میں بھی اس نے اپنے لیے اس قدر فکر مندی محسوس نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں بھی اس سے اس انداز میں بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سخت لہجے کا استعمال کرتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس جا رہا تھا جب تیزی سے کرن اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی وہ لڑکی تمہاری بیوی بن کر تمہاری زندگی میں رہے۔ جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا کہ میں فی الحال ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے۔ 3 مہینے سے پہلے میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا۔ پہلے ہی وہ اتنا ہیکٹک دن گزار کر آیا تھا اور اب یہ لڑکی دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنی بار کرن کو سمجھایا تھا کہ وہ اس سے فضول بحث نہ کیا کرے اور نہ ہی اس سے ایسی باتیں کیا کرے جس سے اس کی سر میں درد ہوتا ہے، مگر یہ لڑکی ہر بار ہی بھول جاتی تھی اور وہ بھی ہر بار برداشت کر لیتا تھا۔ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور آپ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ تم مجھے اس کے منگیتر کی طرح لگ رہی ہو۔ وہ بھی نرمین پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے بھی اس کی محبت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تنہا رہ گیا ہے۔ اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرتی رہو گی تو مجھے ڈر ہے کہ تم خود بھی تنہا نہ رہ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی کمرے کے اندر چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنا اچھا وہ اس حویلی سے باہر لے کر جا رہا تھا کہ اچانک ہی راستے میں کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روک دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب اس گاڑی سے نرمین کے تایا جان اترے تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ وہی حویلی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے جا کر اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اس پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم اتنی آسانی سے اور اتنے آرام سے ہماری لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ کیا پتا تم بعد میں اس کے ساتھ جا کر کیسا سلوک کرو۔ ہم جب تک تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں کروا دیتے تب تک تمہیں اس علاقے سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بہت ہی سخت لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ اس بات سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی مطالبہ سامنے رکھ دیں گے۔ اس نے رسانیت سے انکار کرنا چاہا، لیکن سامنے کھڑا شخص کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر احمد نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ نہ صرف اسے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا بھی کام تمام کر دیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں اور ان سے کسی بھی طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر نکاح کے دوران ایک اور بہت عجیب مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ اسے ہر حال میں 3 مہینے نرمین کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ 3 مہینے سے پہلے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے یہ سن کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہنسی اس وجہ سے آ رہی تھی کیونکہ اگر 3 مہینے کے بعد چھوڑنا ہی ہے تو کیا فائدہ یہ مطالبہ سامنے رکھنے کا؟ مگر اللہ ہی جانے کہ ان لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ وہ انہیں دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان سمجھتا تھا، اسی وجہ سے ان سے بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے ان کی بات مانتا جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ جیسے ہی نرمین کو لے کر اس علاقے سے نکلے گا اس کے بعد کبھی بھی پلٹ کر ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ہی کبھی انہیں اس لڑکی سے ملنے کی اجازت دے گا۔ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے نرمین کے دل میں ایک نرم احساس پیدا ہو گیا تھا جو رات کے وقت اس نے بری طرح سے کچل دیا تھا اور اس کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔
سامنے وہ ٹھیک حالت میں موجود نہیں تھی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وہ یکدم ہی بوکھلا گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کے اس انداز پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، یوں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی گیا نہیں ہوں بلکہ تمہارا محرم ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اسے بھی غصہ آ گیا اور بولی کہ یہ بات آپ رات کے وقت بھول گئے تھے، اور آپ نے مجھے صاف صاف کہا تھا کہ میں یہ چیز نظر انداز کروں کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے کہی تھی، مگر اب میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی بات تبدیل کی تھی۔ نرمین کو غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ انسان اپنی زبان کا بالکل بھی وقع نہیں ہے۔ اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، تمہیں یونیورسٹی لے کر جانا ہے اور تمہارا داخلہ کروانا ہے۔ یہ کام آپ خود اکیلے جا کر بھی کر سکتے ہیں، کیا مجھے لے کر جانا ضروری ہے؟ جواب میں وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو، جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو خاموشی سے میری بات مان لیا کرو۔ مجھے یوں سوال کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ کرن کے تو آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ بہت ہی پیار سے جواب دیتے ہیں، پھر میری باری میں آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوا ہو گیا تھا۔ جواب میں وہ کھل کر ہنسا اور کہنے لگا، شاید تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو، اسی لیے اپنا مقابلہ اس عورت کے ساتھ کروا رہی ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی بھی جوڑ نہیں بنتا، اور نہ ہی تمہارا کبھی اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی میری محبت ہے جس کے ساتھ میں نے عشق کیا ہے، جبکہ تمہیں میں مجبوری میں اپنی زندگی میں لایا ہوں۔ اگر میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تمہاری خواہشات بھی پوری کر رہا ہوں تو تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ہی مجھ سے اتنے زیادہ سوالات کرنے چاہیے۔ چلو اب جلدی سے اٹھو۔ میں ویسے تو احسان جتانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اگر تم اسی طرح کی باتیں کرتی رہو گی تو مجھے بھی بار بار تمہیں احساس دلانا پڑے گا کہ تمہاری اس گھر میں کیا حیثیت ہے اور تم کس وجہ سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج صبح ہی نکرانی اسے بہت سارے جوڑے دے کر گئی تھی جو یقیناً بالکل نئے تھے اور اس کے لیے ہی منگوائے گئے تھے۔ ہر ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے بڑھ کر تھا، جو خریدنے والے کے ذوق کا بتا رہا تھا۔ جب اسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے کپڑے اس کے لیے احمد اپنی پسند سے لایا ہے تو نہ جانے کیوں اسے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ پہن کر باہر نکلی ہی تھی کہ اسے دیکھ کر کرن کڑوے لہجے میں بولی، اس کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو تمہیں پہلی بار دیے ہیں، لیکن مجھے وہ ہمیشہ ہی ہر ہفتے گفٹ کرتا رہتا ہے۔ تمہیں وہ ہر ہفتے گفٹ کرے یا پھر ہر دن گفٹ کرے، تم صرف اور صرف اس کی کزن ہو، جبکہ میں اس کی بیوی ہوں، اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ نہ جانے کیوں اس نے یقیناً کو کہہ دیا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ چیختی ہوئی احمد کے پاس چلی گئی اور اسے روتے ہوئے اس کی بیوی کی حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بھی غصہ ہو گیا، مگر اس نے اس وقت نرمین کو ڈانٹا نہیں تھا۔ جب وہ گاڑی میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھا تو اسے سخت لہجے میں بولا، وہ بہت سینسٹیو ہے، اسے تنگ نہ کیا کرو، اور نہ ہی اس سے اس طرح کی باتیں کیا کرو۔ جو اسے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور میری تکلیف کا کیا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے اندر جذبات نہیں ہیں؟ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ وہ خود بھی شیشے سے باہر دیکھنے لگی اور ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑے عرصے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سب سے بڑے بھائی تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی میں بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنا کوئی حکم چلا سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد سب لوگ ہی آزاد ہو گئے تھے۔ چچا جان نے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نرمین کی اپنے بیٹے سے منگنی کر دی تھی، مگر چچی اس کے خلاف تھی۔ نرمین کو انہوں نے ہی بسایا تھا، انہوں نے ہی وہ دروازہ بند کیا تھا اور بعد میں آ کر وہ دروازہ کھول دیا تھا۔ اس بارے میں نرمین کو پچھلی ہی رات اس کی کزن نے کال کر کے بتایا تھا۔
جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ اس کی پسندیدہ یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی تھی جس میں وہ پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میری پسندیدہ یونیورسٹی ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ یہ بات سن کر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کو میں نے تمہیں لیپ ٹاپ دیا تھا اور صبح جب میں نے اس کی ہسٹری سرچ کی تو میں نے دیکھا کہ تم نے ساری انفارمیشن صرف اور صرف اسی یونیورسٹی کے بارے میں نکالی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تمہاری پسندیدہ ہے۔ وہ دونوں ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ان کے درمیان جتنی بھی تلخ کلامی ہوئی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں ہی دوستانہ ماحول میں بات چیت کر رہے تھے، مگر ایک چیز تھی جو احمد کو بہت زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہاں پر موجود سب لوگ ہی گھور گھور کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ آئندہ تم اس سلیے میں یہاں پر کبھی بھی نہیں آنا۔ نرمین نے حیرت سے اپنے آپ کو دیکھا۔ اس نے اس وقت قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، لیکن دوپٹہ گلے میں موجود تھا اور بال کھلے ہوئے تھے اور کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ عموماً وہ دوپٹہ سر پر ہی لیتی تھی، مگر جب اس نے کرن کو اس حالت میں باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا تھا کہ شاید یہ انداز اس کے شوہر کو زیادہ پسند آئے گا۔ اسی وجہ سے وہ اس طرح سے تیار ہو گئی۔ مگر اب جب اس نے اس کی بات سنی تو اسے غصہ بھی آیا تھا۔ اس وجہ سے کہنے لگی کہ کرن کو تو آپ اس حالت میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ اب کہ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، وہ میری کزن ہے جبکہ تم میری بیوی ہو، تم میری عزت ہو، اسی وجہ سے تمہیں میری عزت کرنی چاہیے۔ جب تک تم میرے نکاح میں موجود ہو تب تک تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو کرنے کے لیے میں کہوں گا، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس دن اس نے نہ صرف نرمین کا داخلہ کروایا بلکہ اس کے ساتھ وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا۔ دونوں نے ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں وقت بتایا تھا۔ اس لڑکی سے باتیں کر کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دل کی بہت صاف ہے اور بہت اچھی ہے۔ بہت شکر کر رہا تھا کہ احسن سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ اس کی ساری زندگی روتے ہوئے گزر جاتی۔ اگر میری کرن سے منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں یقیناً اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بات سوچی اور پھر خود کو ملامت کرنے لگا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے اور یہ کس طرح کی باتیں وہ سوچ رہا ہے۔ رات کے وقت جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی کرن پہلے سے موجود تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ تالی بجانے لگی اور کہنے لگی، واہ واہ، یہاں پر تو آؤٹنگز ہو رہی ہیں، کسی کو میری فکر ہی نہیں۔ وہ احمد کے پاس گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں؟ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا، مگر لگتا ہے کہ آپ پہلے ہی کھانا کھا کر آ چکے ہیں۔ وہ دونوں واقعی ڈنر کر چکے تھے، مگر احمد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے گیا تھا اور خود میں دوبارہ آفس چلا گیا تھا۔ یہ سن کر سامنے کھڑی لڑکی کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا اور پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پرجوش انداز میں اپنے ساتھ کچن میں لے کر گئی۔ احمد جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا تھا مگر اب دوبارہ سے وہ کھانا کھانے میں مگن ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے رات کے وقت اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ نرمین جو اس سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، جب اس نے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی۔ پوری رات اس نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کر گزار دی تھی، اور اس بات کا احساس احمد کو بھی شدت سے ہو رہا تھا کیونکہ آج تک کبھی بھی کرن نے اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ بہت ہی خود غرض تھی، اسے ہمیشہ ہی اپنی فکر رہتی تھی۔ اسے یہی ڈر ہوتا تھا کہ وہ دکھی نہ ہو، اسے تکلیف نہ پہنچے، سامنے والے کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ لڑکی دل کی بہت صاف تھی۔ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہ اسے کسی بات کا جواب دے دیتی تھی لیکن بعد میں فوراً ہی معافی بھی مانگ لیتی تھی۔
ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک انجانی سی خوشی ملی تھی۔ وہ کرن سے آہستہ آہستہ بہت دور اور اس کے بہت قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے پیار سے بولا، میری بیگم صاحبہ اس وقت کیا بنا رہی ہیں؟ وہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود یکدم ہی جامد ہو گیا۔ دوسری طرف وہ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے کیا ہو گیا ہے، تم رک کیوں گئی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم کیا بنا رہی تھی۔ اب یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے کہ تم جواب بھی نہ دے سکو۔ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت کرن اندر آئی اور چیختے ہوئے بولی۔ احمد کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ جواب میں وہ اسی کے انداز میں چلایا اور بولا، کیا میں نے تم سے کبھی پوچھا کہ تم دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہو تو وہ سب کیا ہے؟ نہیں نا، تو تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں آؤ۔ یہ لڑکی یعنی نرمین احمد، یہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں کے آپس میں پرسنل مومنٹس بھی ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی دوسرا بندہ دخل اندازی کرے، اور تمہیں تو اتنے مینرز ہونے ہی چاہیے کہ تم ہم دونوں کے درمیان آنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے اشارے سے نرمین کو باہر جانے کے لیے کہا، اور اس کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کرن صاحبہ، تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ یہ لڑکی حادثے کے طور پر میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس بار اس میں میری کوئی خوشی نہیں تھی، مگر تم نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے دوسرے لڑکوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ تم نے نہ صرف ان سے دوستیاں کی بلکہ ان کے ساتھ وقت بھی گزارا، اور میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے ایک ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ دوسری طرف وہ بھی بغیر کسی ڈر کے نڈر انداز میں اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے، اور تم اسی قابل تھے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس کا کیا اجر ملا؟ کیا وہ لڑکا تمہیں مل گیا جس کے پیچھے تم بھاگتی بھی رہی ہو؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف تمہیں استعمال کرنا تھا، لیکن مجھے تو میرے رب نے بہت اچھا اجر دیا ہے۔ مجھے تو ایک ایسی نیک بیوی ملی ہے جس کی ہر انسان خواہش کرتا ہے۔ میں اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ پہلے میں اپنے رب کی مصلحت نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اب مجھے ان کی مصلحت سمجھ آ گئی ہے، اور میں بہت خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ اور ہاں، تمہیں زیادہ عرصہ ہم دونوں دیکھنے کو نہیں ملیں گے، کیونکہ میں بہت جلد اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسے اس کے دوستیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس نے کرن کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ بغض نے جب نرمین نے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تو کرن کی دوستیاں مزید بڑھ گئیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے بھی اترنے لگی۔ اب وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی۔ چند ہی مہینوں کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ اس نے وہاں پر بھی اپنا بزنس رکھا ہوا تھا، جبکہ سردار صاحب ابھی بھی اپنی بھتیجی کے ساتھ اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نرمین اور احمد کو 1 سال کے بعد 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، جس کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ نرمین نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا تھا، مگر وہ باقی لوگوں کی زیادتیوں کو نہیں بھولی تھی۔ وہ کبھی کبھار اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور انہیں بھی اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔